بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسب و اکل حلال مسلمان کے دیگر اوصاف حمیدہ کے علاوہ اس کا ایک خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ کمائی کے لیے ہمیشہ وہ ذرائع تلاش کرتا ہے جو شرعی نقطہ نظر سے جائز اور جن سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہو، اور وہ اپنے کھانے پینے و پہننے کی چیزیں اور اشیاء استعمال مال حلال سے حاصل کرتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل حلال کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسل اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکل حلال و طیب کے بارے میں ایک ہی قسم کا حکم بتاتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک و طیب ہے اور وہ صرف پاک و طیب چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء اور رسل کو دیا۔ چنانچہ رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے انبیاء اور رسل، پاکیزہ و حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کا خوب علم رکھنے والا ہوں۔ اور اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق سے حلال و پاکیزہ اشیاء کھاؤ۔ ایسے ہی سورہ البقرہ میں ارشاد الہی ہے، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین کی حلال و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے۔ اور سورہ المائدہ میں فرمایا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ کا دیا ہوا صرف حلال و پاکیزہ رزق ہی کھاؤ اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور سورہ النحل میں فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس اللہ کے دیے ہوئے حلال و پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ رزق حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہمیشہ حلال رزق کھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے ہمیشہ حلال کھایا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا سرسبز و شاداب اور شیرین ہے، جس نے اس میں حلال ذرائع سے مال کمایا اور جائز مصارف میں اسے خرچ کیا، اسے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب سے نوازے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ او مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، حلال ذریعہ معاش و اکل حلال کی پابندی کرو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ اور ساتھ ہی حرام خوری کی نحوست بھی بیان کر دی اور فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے سعد، حلال و پاکیزہ کھاؤ، تم مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے والے آدمی کا 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کے گوشت نے حرام سے پرورش پائی اس کا قرار واقعی ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور ترمذی شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے اس وقت تک ہٹ نہ سکے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جائے گا۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا۔ پھر جوانی کے بارے میں باس پرس ہوگی کہ اسے کہاں کھپایا۔ اس کے بعد مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اور آخر میں علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس پر خود کہاں تک عمل کیا۔ اس حدیث کے الفاظ یوں ہے: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه۔ جبکہ ترمذی اور بہقی کے دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ترمذی میں ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ بھی من وعن بہقی والے ہی ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں عن 4 کی جگہ عن 5 ہے اور مال کمانے اور خرچ کرنے کو الگ الگ شمار کیا ہے۔